نہیں کرنا چاہیے. یہ بے ادبی ہے, گستاخی ہے. چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بڑے لٹریری آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پانی نے منطق نہیں پڑھی, لاجک نہیں پڑھی پانی نے, لیکن پانی نے منطق نہیں پڑھی ہے. پانی جب گرے گا تو چاہے کسی ملک کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہو وہ بھیگ جائے گا. پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کشتی یا جہاز ہلنے والی چیز ہے وہ بھی, اور دریا سمندر مواج بھی ہے اور مسلاطین بھی, اس میں طوفان بھی آتے ہیں. برتن بھی ہر ایک کے پاس بڑا نہیں ہوتا. کوئی چھوٹا برتن لے کر آتا ہے یا جہاز ملتا ہے, پاس بیٹھا ہوا آدمی مزے مزے کی باتیں کر رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے, تفریح باتیں کر رہا ہے. کوئی شعر و شاعری مصروف ہے, لمبا سفر ہوتا ہے جہاز کا. کسی نے ابھی کپڑے بدلے ہیں اور ان کی فرش پر جلوہ افروز ہے, پانی ادھر گرا ادھر گرا. ان بالا نشینوں کی اونچی پیشانی, بالا نشینوں کی پیشانی بھی اونچی ہوگی, ان بالا نشینوں کی اونچی پیشانی پر کتے کی شکن آ جاتی ہے, ان کو گرم ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ ہو, دو مرتبہ ہو تو آدمی برداشت بھی کر لے. یہ تو روز روز کا کئی مرتبہ کا کام ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, انہوں نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. کام ان کا پانی کا, پریشان ہم ہو, ہم پانی نہیں لے جانے دیں گے. اب یہاں کوئی پانی لینے نہ آئے. انسٹرکشن نیچے کے درجے والوں نے یہ سنا تو کہا کہ پانی کے بغیر تو گزارا نہیں. اگر آپ ہمیں اوپر نہیں آنے دیتے تو آپ آرام سے بیٹھیے, خدا مبارک کرے. ہم نیچے ہی کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں, وہاں نیچے ہی کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں, وہیں بیٹھے ہی بیٹھے پانی بھر لیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو عقل دی ہے, 12 نشینوں کو, اوپر رہنے والوں کو, اور ان کی شامت نہیں آئی ہے تو ان کی خوشامد کر لیں گے کہ خدا کے لیے ہمیں معاف کرو, ہم سے غلطی ہوئی, تم کشتی میں سوراخ نہ کرو. اس لیے اگر کشتی میں سوراخ ہوا تو نہ ہم بچیں گے نہ تم بچو گے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے انسان ایک ملک کے رسنے والے, ایک معاشرے کے افراد, ہاں ان میں نسل و نسب, اس کی حیثیت, تعلیمی حالت اور دماغی حصہ کے لحاظ سے کتنا ہی فرق ہو, ایک کشتی کے مسافر ہیں. ہمارے یہاں اردو میں مطلب یہ بھائی ہم سب ایک جہاز کے مسافر ہیں, ایک کشتی کے مسافر ہیں. ہمارے ملک میں خود یہ محاورہ ہے کہ ایک کشتی کے مسافر ہیں, یعنی اگر کشتی پہ کوئی مصیبت آئے گی تو کوئی فرق امتیاز نہیں ہوگا اور بڑے چھوٹے سب ڈوبیں گے. صاحب وہ میرے لیے ایک بڑی پہیلی ہے, ہے جس کا پوچھنا مشکل ہے کہ اتنے لمبے چوڑے ملک میں 300 آدمی بھی ایسے نہیں ہیں جن کو اس بڑے گھر کی فکر ہو, اس بڑے گھر کی, ملک کی, جو اس سے ڈرتے ہو کہ ملک میں کوئی آفت آئی تو ہماری بھی خیریت نہیں. یہاں کسی طبقے کی کمی نہیں, دانشوروں و فضلاء کی کمی نہیں, اہل قلم مفکرین, حکماء و سیاسی رہنماؤں کی بھی کمی نہیں, اجتماعی خدمت سوشل ورک کرنے والوں کی بھی کمی نہیں. لیکن آپ مجھے معاف کریں, وہ کتنے آدمی ہیں کہ اس فکر میں ڈوبے چلے جا رہے ہو, جن کی راتوں کی نیند اڑ رہی ہو کہ اس ملک کا کیا بنے گا. اس ملک میں کرپشن کا یہ حال ہے کہ آخری چیز جو کسی سماج کی خرابی کی دلیل ہو سکتی ہے وہ بھی یہاں شروع ہو گئی ہے. اس کی مثال یہ کہ غذاؤں میں ہی نہیں, دواؤں میں ملاوٹ ہونے لگی ہے. اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کرتا تو مرکزی حکومت کے سینٹرل گورنمنٹ مرکزی حکومت کے وزیر صحت نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ 60% دواؤں میں ملاوٹ شروع ہو گئی ہے. ایک رفائی اسپتال کی افتتاح کی تقریب میں, جس میں سیاست کے چیف منسٹر موجود تھے, مثال کے لوگ پٹنے میں قائم ہوا تھا, اس وہاں کے چیف منسٹر موجود تھے. ایک رفائی اسپتال کی افتتاح کی تقریب میں اس سیاست کے چیف منسٹر موجود تھے اور بڑے بڑے اہم اور ذمہ دار لوگ بھی. میں نے کہا تھا کہ سماج کی اخلاقی تنزل, ترقی و تنزل کا تھرمامیٹر یہ ہے کہ اسپتالوں میں جا کر دیکھیے کہ وہاں کس قدر ہمدردی اور خلوص اور بے غرضی ہے, مریضوں کی خدمت ہوتی ہے, اور کرپشن وہاں تو نہیں پہنچ گیا ہے. ابھی کچھ عرصہ ہوا, واقف دوستوں نے بتایا, شاید آپ کے لیے بالکل ڈسکوری ہو, ابھی کچھ عرصہ ہوا واقف دوستوں نے بتایا کہ بعض اسپتالوں میں جائے ضرور ٹوائلٹ پر سادے لگا دیے گئے. جب مریض یا اس کا تیماردار بے قرار ہو کر دوڑتا ہے, کوئی تفریح سے جاتا نہیں, دور سے جاتا ہے, جب مریض یا اس کا تیماردار بے قرار ہو کر دوڑتا ہے تو وہاں کے عملے کا کوئی آدمی کہتا ہے کہ پہلے 2 روپے دو, پہلے 5 روپے دو, پھر ہم تالا کھولیں. جس سے ایک میرے ایک دوست سرکاری ملازم ہیں, ابھی بتایا کہ ہم کو ہر سال میڈیکل ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے, کبھی ترقی کے لیے, کبھی پوسٹ کے لیے. ہمیشہ چیک اپ کے لیے جاتے تھے اور رپورٹ لے کر واپس آ جاتے تھے. لیکن اس دفعہ ڈائریکٹ چیک کرنے والے اور رپورٹ دینے والے کہنے لگے کہ آپ کے بائیں پھیپھڑے پر دھبا ہے, اب کیا کیا جائے. انہوں نے کہا, اب کیا کیا جائے, انہوں نے کہا کہ 2000 روپیہ. اس کا علاج انجیکشن نہیں ہے, اس کا علاج 2000 روپے ہے. جب 2000 روپے دیے اور جب 2000 روپے ان کے ہاتھ میں رکھے گئے تب جا کر وہ ڈبہ ملا, اسی وقت مل گیا.